اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی نور قلوب العارفین بنور معرفتہ واثبت فؤاد انبیائہ واولیائہ بقصص الانبیاء والمرسلین وأكمل إيمان المسلمين والمؤمنين بولاية علي أمير المؤمنين عليه السلام والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أفضل الموجودات العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أعني أبا القاسم محمد وعلى روحه ونفسه وسهره ووسيه سيد الأتقياء والأصفياء مولى الموالي إمام المتقين علي بن أبي طالب وعلى أوصيائه لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين صدق الله العلي العظيم صلوات سلسلہ مجالس بعنوان زندگانی اہل بیت علیہم السلام آپ کی خدمت میں نے کربلا کے بعد کی ائمہ علیہم السلام کی زندگی کو پیش کیا اور کوشش یہ کی ہے کہ ائمہ علیہ السلام کے زندگی کے بعد اہم حالات کو آپ کے سامنے پیش کر سکوں اور آج سلسلہ امام علی النقی علیہ السلام تک پہنچا ہے۔ دسویں امام علیہ السلام کا جو دور تھا وہ جو ایک خلافت کا تقدس لوگوں میں مشہور تھا، یعنی صرف ظاہری کم از کم لباس کی وجہ سے یا ظاہری دکھاوے کی وجہ سے یا جو ایک احترام لوگوں میں تھا کہ ٹھیک ہے خلفاء ہیں، وہ ختم ہو گیا تھا اور کوئی بھی احترام نہیں رہا تھا خلفاء کا، کیونکہ ایک ایسا خلیفہ خلافت میں آ گیا تھا جس کا نام متوکل تھا اور وہ اہل بیت کے آثار کو مٹانا چاہتا تھا، اور نہ صرف اہل بیت کے آثار کو مٹانا چاہتا تھا بلکہ اس کی سب سے بڑی سازش یہ تھی کہ دین کا جو لوگ احترام کرتے ہیں وہ ختم ہو جائے۔ متوکل عباسی سرعام شراب پیتا تھا، تمسخر کرتا تھا، گناہ کرتا تھا، تو لوگوں کے جو دلوں میں احترام تھا، جو تقدس تھا کہ یہ خلفاء ہوتے ہیں، وہ ختم ہو گیا تھا، اور یہ دسویں امام کا دور تھا۔ اس زمانے میں علویوں کی یعنی سادات کی، امام امیر المومنین کے بہت سے نسل کے اندر جو سادات تھے ان کی بے انتہا تحریکیں اٹھی، بہت سی نہضتیں، اور بہت سے اہل بیت کے ماننے والوں نے موومنٹس چلائیں، لیکن کسی کو بھی کامیابی نہ ہو سکی خلافت کے خلاف، حکومت کے خلاف۔ وہ کوشش کرتے تھے کہ ہم کسی طریقے سے گورنمنٹ کو گرا کے امام کے ہاتھ میں حکومت دے دیں۔ امام روکتے بھی تھے، کہتے تھے کہ دیکھو اس میں حصہ مت لو، لیکن پھر بھی لوگ نہیں سنتے تھے اور لوگوں میں فرسٹریشن تھی، اور شاید جیسے آج پاکستان کے حالات ہیں، لوگ جیسے بہت فرسٹریشن کا شکار ہیں، حالات بہت زیادہ خراب ہیں، اس سے بھی کئی گنا زیادہ فرسٹریشن کا شکار تھے، بے انتہا بے صبری بے تابی لوگوں میں تھی امام علی النقی علیہ السلام کے دور میں صلی اللہ علیہ وسلم۔
آواز نہیں. تو بہرحال ایک دور ایسا دور تھا جہاں پہ اہل بیت علیہ السلام مظلومیت کے شکار تھے، سادات پہ بے انتہا ظلم ہو رہے تھے. آپ یہ جو سنتے ہیں کہ پوری پوری دیواریں چن دی گئی تھی، گارے کے اندر خون اہل بیت کو ڈالا جاتا تھا، اہل بیت کی اولادوں کے خون کو ڈالا جاتا تھا. بے انتہا ظلم کرتا تھا. متوکل نے ایک زندان بنایا تھا جہاں پہ صرف شیعوں کو قید میں رکھتا تھا اور مرد و زن کو اکٹھا قید میں رکھتا تھا. بہت تاریک زندان ہوتے تھے، بے انتہا مظالم کرتا تھا، کوئی رحم نہیں تھا اس کے دل میں. وہ دور تھا امام ہادی کا. کچھ ہمارے امام زندان میں رہے، جیسے چوتھے امام کربلا کے بعد زندان میں رہے، پانچویں امام اپنے بابا کے ساتھ کربلا کے بعد شام کے زندان میں رہے، لیکن اس کے بعد نہیں. چھٹے امام زندان میں نہیں رہے. ساتویں امام سب سے زیادہ آپ نے زندان گزارا، 14 سال آپ نے زندان کاٹا. آٹھویں امام نے زندان نہیں دیکھا، نویں امام نے بھی نہیں، لیکن 10ویں امام کو دوبارہ زندان میں رکھا گیا. پھر 11ویں امام کو نہیں اور 12ویں امام خدا ان کی حفاظت فرمائے، ہماری بھی ان کے اوپر جانیں قربان کر دیں. تو اب 10ویں امام کو بے انتہا ظلم کا نشانہ بنا جائے. میں نے کل آپ کے سامنے پیش کیا تھا کہ 9ویں امام علیہ السلام 7 برس کے تھے جب منصب میں نے کہا امام ہوتا ہے، ہمیں اس کی تفصیلات نہیں، منصب امامت تھے 7 برس کے، اور 10ویں امام 8 برس کے تھے. 33 سال آپ کا دور امامت ہے، 33 ایئرس. 33 سال میں بے انتہا تبدیلیاں آئی ہیں. میں نے کل ایک جملہ کہا تھا زیارت جامع کبیرہ وہ 10ویں امام سے منسوب ہے، 9ویں امام سے نہیں. اب 10ویں امام کا دور ہے جہاں پہ امام نے لوگوں کے ذہن کو تیار کرنا ہے، لوگوں کی ذہنیت بنانی ہے کہ غیبت شروع ہونے والی ہے، غیبت کے لیے موومنٹس ہونی چاہیے. تو سب سے بڑا جو امام نے کام کیا وہ پورے عالم اسلام میں ایک وکلاء کا جال پھیلا دیا. ہر جگہ پہ وکیل اپوائنٹ کیے، آپ کے ہمدان میں، اہواز میں، بغداد میں، کوفے میں، بصرے میں، حجاز میں، یمن میں، مصر میں، ہر جگہ امام کے نمائندے موجود تھے. توجہ سمجھ میں کہ میرے ساتھ. تو امام نے پورا جال بچایا، ایک نیٹ ورک بنایا اپنے نمائندوں کا، اور لوگوں سے کہا کہ رابطے میں رہو، اگر خمس دینا چاہتے ہو میرے وکلاء کو دو. وکلاء کو بتایا کہ کس طرح سے کام کیے جائیں، خمس کہاں پہ خرچ کیا جائے گا، اس کا مصرف کیا ہے، شیعوں کے امور پہ خرچ کیا جائے، شیعوں کی ضروریات کو دیکھا جائے. تو امام نے پورا نیٹ ورک بنایا کہ لوگوں سے رابطہ رکھا جائے. ٹریننگ شروع کی کہ غیبت آنے والی ہے، لوگ بعد میں پریشان نہ ہوں. متوکل نے بھی جس طرح سے مأمون نے دیکھا تھا کہ امام رضا سے اس کو خطرہ تھا، تو اس نے امام رضا کو خراسان منتقل کر لیا تھا. اسی طرح سے متوکل نے سوال کیا، کہا کہ کون ہے علی بن محمد؟ لوگوں نے بتایا، کہا کہ ان کو شفٹ کر دو. کہاں سے؟ مدینے سے بغداد، تاکہ میں امام پہ نظر رکھوں. بلکہ پھر بعد میں ان لوگوں نے، عباسیوں نے ایک اور نیا شہر پورا آباد کیا جس کا نام رکھا سرہ مرہ، یعنی جس نے بھی اسے دیکھا وہ خوش ہوا. سرہ مرہ بعد میں سرہ مرہ سے ہو گیا سامرہ. تو آج جو شہر سامرہ ہے جہاں 10ویں امام اور 11ویں امام کا روضہ ہے، تو یہ عباسیوں نے پورا شہر بنایا تھا. جب انہوں نے شہر بنایا تو انہوں نے کہا کہ امام کو لے آؤ تاکہ امام پہ جاسوس رہیں گے اور امام پہ نظارت رہے گی. اب چاروں طرف سے لوگ امام کی نگاہیں رکھے ہوئے تھے. یہ بہت ہی اختناق کا دور تھا، بے انتہا جاسوسیاں تھیں، امام پہ ہمیشہ لوگ نظر رکھتے تھے. اس نے کہا امام کو منتقل کرو. جب امام شفٹ ہونے لگے نا مدینے سے، تو امام نے اپنے شیعوں سے کہا کہ دیکھو اپنے ساتھ گرم کپڑے باندھ لینا. اور لوگ جب سفر کرنے لگے تو بہت سے لوگوں نے جو عباسی خلیفہ کی طرف سے آئے تھے تمسخر کیا، مذاق اڑایا، کہا کہ یہ گرمیوں کے موسم میں سردیوں کے کپڑوں کا کیا مقصد ہے، اس کا ہدف کیا ہے. اور ایک آدمی مسلسل طنز کرنے لگا امام کے بعد شیعوں کے اوپر، کہا کہ بھئی آپ کے جد علی، آپ کے پہلے امام علی کہہ گئے کہ ایک ایک قبر سے 70 مردے نکلیں گے، یہ کیسے ہوگا؟ تو اس نے کہا میرے مولا نے کہا ہے تو ایسا ہی ہوگا. اگر وہ 70 تو کیا، اگر وہ کہہ دیتے نا کہ 70,000 مردے اٹھیں گے تو پھر 70,000 مردے اٹھتے ہیں. کیا امام نے کہا؟ اچھا بھی ٹھیک ہے، تم لوگوں کا ایسا ہی کا عقیدہ ہے تو ٹھیک ہے. اس نے کہا کہ تمہارے یہ امام جو ہے 10ویں امام، یہ کہہ رہے ہیں کہ اپنے ساتھ گرمیوں کے موسم میں سردیوں کے کپڑے رکھو، اس کا کیا مقصد ہے؟ اس نے کہا امام نے کہا کوئی ہدف ہوگا.
پھر بہرحال بحثیں ہوتی رہیں، میں تفصیلات میں نہیں جاتا۔ اب یہ جب سفر پہ چلے نا تو امام علیہ السلام نے کہا آج رات اپنے گرم کپڑے نکالنے نا ضرورت پڑے گی۔ ایک مرتبہ سرد ہوا چلی، جتنے لوگوں کے پاس سرد کپڑے نہیں تھے وہ سب کے سب سردی سے اس رات مر گئے، اور جو امام کے ماننے والے تھے جنہوں نے سرد کپڑے رکھے تھے وہ بچ گئے۔ اب یہ فوراً اٹھا دیکھنے کے لیے، وہ جو شیعہ تھا جس پہ بار بار طنز ہو رہا تھا کہ وہ جو مجھے کہتا تھا امام نے سرد کپڑے رکھنے کے لیے کہا، دیکھوں وہ زندہ بھی ہے یا مر گیا۔ ایک مرتبہ پوچھا کہ کیا کریں گا، ایک قبر کھودو، سارے مردوں کو اسی قبر کے اندر ڈال دو، اتنی قبریں کون کھودے گا؟ اس نے کہا دیکھ میرے پہلے امام نے کہا تھا پورا ہو گیا۔ یہ عقیدہ اس زمانے میں موجود تھا جیسا آج تشیع کے اندر موجود ہے کہ امام کے کہے ہوئے کے اوپر بہت یقین ہونا چاہیے، شک نہیں آنا چاہیے، جو امام نے کہا ویسا ہوگا۔ بہرحال اب وہ دور چلتا رہا اور اس دور کے اندر بے انتہا مسائل ہوئے، بے انتہا پریشانیاں آئیں، لیکن سب چیزوں کے باوجود امام علی نقی علیہ السلام نے اپنے شیعوں کی مسلسل رہنمائی کی، امامت کرتے رہے۔ سامرہ منتقل ہو گئے۔ جب سامرہ منتقل ہو گئے نا تو متوکل نے کہا کہ میں آزمائش کر کے دیکھتا ہوں کہ یہ ہیں کیسے، ان کا علم کتنا ہے، ان کی ہیبت کیا ہے، لوگ ان کو اتنا کیوں مانتے ہیں۔ تو اس نے دو کام کیے، صلوات محمد وعلی محمد سے ایکو بن کر آئے۔ تو عزیزان گرامی، ایک مرتبہ امام علیہ السلام نے جب سامرہ میں قدم رکھ دیا تو اب متوکل نے آزمائشیں شروع کر دیں، امتحان شروع کیے، معلوم ہو یہ کیسے امام ہیں، ان کا علم کیا ہے، ان کا مقام کیا ہے، ان کی عظمت کیا ہے۔ پہلے دن اس نے امام سے کہا کہ آئیے ذرا میرے ساتھ سیر کرنے کے لیے چلیں، ذرا دیکھتے ہیں کہ آج میری حکومت کیسی ہے۔ امام نے کہا اچھا ٹھیک ہے، ہم بھی دیکھ لیتے ہیں تیری حکومت کیسی ہے۔ سامرہ کے باہر ایک بہت بڑا پہاڑ ہے، تو اس نے اپنی فوج سے کہا کہ ساری فوج پہاڑ پہ چڑھ جائے اور ہتھیار ہاتھوں میں لے لے۔ جیسے میں امام کو لے کے آؤں گا نا تو سب کے سب شور مچانا اور زور زور سے اپنے ہتھیار زمین پہ مارنا، آوازیں دینا، چیخیں مارنا اور کہنا کہ متوکل تو حکم دے، جس کو کہے گا ہم مار دیں گے۔ تو ایک مرتبہ امام کو سیر کراتے کراتے یہ امام 10ویں امام اور 11ویں امام کو وہیں پہ لے کے پہنچا، ہاتھ سے اشارہ کیا، کہا دیکھ لیجئے یہ ساری میری فوج ہے۔ ساری فوج نے شور مچانا شروع کیا، ہاتھوں میں نیزے تھے، ہتھیار تھے، زمین پہ مارتے جاتے تھے، شور کرتے جاتے تھے۔ جیسے اس نے شور کرنا شروع کیا نا تو اس نے متوکل نے کہا کہ فرزند رسول یہ ساری میری فوج ہے۔ امام نے کہا تو مجھے ڈرانے کی کوشش کر رہا ہے؟ ایک مرتبہ ہاتھ سے اشارہ کیا، زمین سے لے کے آسمان تک ملائکہ اور جن کھڑے ہو گئے، جن کے چہرے بہت بڑے بڑے تھے، ہاتھوں سے دھواں نکل رہا تھا، گرز ہاتھوں میں تھے جو لوہے کے تھے، اور امام کو سب کے سب کہہ رہے تھے مولا حکم دیجیے وہ متوکل کو اٹھا کے لے جاتے ہیں۔ بس ایک مرتبہ متوکل بے ہوش ہو کے گر گیا اور اس نے کہا کہ فرزند رسول یہ آپ کی ہیبت کی علامت ہے۔ امام نے کہا خبردار ہمیں ڈرانے کی کوشش مت کرنا، ہم کسی سے ڈرتے نہیں ہیں، ہم نمائندہ الہی ہیں، ہمیں ڈرانے والا ختم ہو جائے گا، ہمیں خوف مت دلانے کی کوشش کر۔ اب اس نے بہرحال سوچنا شروع کیا کوئی نیا منصوبہ بنایا جائے، امام کو کسی طریقے سے ان کی شیعوں کی نگاہوں میں معاذ اللہ گرا دیا جائے۔ اس نے اپنے دربار میں 500 افراد جمع کر لیے، یہ 500 افراد بیٹھے ہوئے تھے، ایک جادوگر کو لے کے آیا اور کہا کہ ذرا پہلے تیری آزمائش ہو جائے، تجھے جادو آتا بھی ہے یا نہیں ہے؟ یہ جو ٹرکس ہوتے ہیں اسلام میں جائز نہیں ہے، جادو بھی حرام ہے اور یہ جو شوبدہ بازی ہے یہ بھی حرام ہے، دونوں جائز نہیں ہے۔ بہرحال اب وہ جادوگر آیا، اس نے تھوڑا بہت جادو دکھایا، یہ سمجھ گیا کہ اچھا یہ جادوگر اچھا ہے، ذرا جاؤ جا کے علی بن محمد کو بلا لاؤ۔ امام کا نام احترام سے نہیں لیتا تھا، کہا جاؤ جا کے علی بن محمد کو بلا لاؤ۔ ایک خادم سے کہا جاؤ جا کے بلا لاؤ۔ اپنے درباریوں سے کہا جب وہ آئیں کوئی ان کے احترام میں کھڑا نہ ہو، کوئی بیٹھنے کی جگہ نہ دے، کوئی دروازہ نہ کھولے، کوئی پردہ نہ ہٹائے،
جب امام آئیں گے تو خود ہی پردے کھولتے ہوئے دروازے کھولتے ہوئے آ کے میرے سامنے کھڑے رہیں، بس معاذ اللہ میں ان کی اہانت کروں گا، توہین کروں گا۔ اب ایک مرتبہ وہ خادم بڑا سوچتا ہوا پریشان حالت میں چلا، کہ پتہ نہیں کون سا کوئی بے بس سا امام ہوگا، کس حالت میں ہوگا۔ جب امام کے گھر پہنچا، جا کے سوال کیا، کہا کہ علی بن محمد کہاں ہیں؟ تو ایک خادم نے کہا وہ جو سامنے قبر ہے نا، جو اس قبر میں عبادت کر رہے ہیں، انہی کا نام ہے امام علی النقی علیہ السلام۔ اب یہ بڑا پریشان ہوا کہ رات کا وقت ہے، ہم تو قبرستان جاتے ہوئے ڈرتے ہیں، قبر میں عبادت کرتے ہیں۔ دیکھا امام قرآن کا مطالعہ کر رہے ہیں، کہا کہ آپ کا نام علی بن محمد ہے؟ امام نے کہا ہاں، مجھے ہی ہادی کہا جاتا ہے۔ کہا کہ متوکل نے آپ کو اپنے دربار میں بلایا۔ امام نے ایک مرتبہ اپنے امامے کو زیب تن کیا، ابا قبا اوڑھی، ہاتھ میں تسبیح لی، عصا لیا، اپنی قبر سے باہر نکلے اور چلنے لگے۔ اس نے کہا میں آپ کو راستہ دکھاؤں؟ امام نے کہا ہادی میرا نام ہے، تیرا نہیں ہے، مجھے راستہ دکھانے کی ضرورت نہیں ہے، مجھ سے راستہ دیکھ۔ جب چلنے لگا اس نے کہا کہ نہیں، اس کے چہرے پہ بڑا ہیبت و جلال ہے، نور بتا رہا ہے کہ یہ بے بس آدمی نہیں ہے۔ حضرات یاد رکھیے گا، کربلا میں سید الشہداء بے کس تھے، بے کس یعنی جسے کوئی نہ ہو، بے بس نہیں تھے۔ بے بس اسے کہتے ہیں جس کے بس نہ چلے، اگر امام ہی بے بس ہو تو پھر امام کیسا ہے؟ امام بے بس نہیں ہوتا، تو بس نہ چلے نہیں، مثال کے طور پہ بس نہ چلے، ایک آدمی یہاں سے باہر جائے، 20 آدمی کھڑے ہوں، وہ اس کو لوٹ لیں، اس کا بس نہیں چلا کیونکہ وہ 20 افراد تھے۔ امام کسی حالت میں بے بس نہیں ہوتا، بات واضح ہے سب کے لیے۔ تو ایک مرتبہ امام چلے، جیسے ہی متوکل کے دربار میں پہنچے تو متوکل نے سب کو کہہ رکھا تھا کوئی احترام نہ کرے۔ ایک مرتبہ آندھی چلنے لگی، دروازے خود بخود کھلنے لگے، پردے سر پہ سایہ کرنے لگے۔ امام جیسے وارد ہوئے، وہ جو 500 افراد بیٹھے تھے متوکل کے کہنے پہ کہ کوئی احترام میں کھڑا نہ ہو، محسوس ہو رہا تھا سب کے گریبان میں ہاتھ ڈال کے کھڑا کر دیا گیا ہے، سب تعظیماً کھڑے ہو گئے۔ وہ متوکل جو سب سے کہہ رہا تھا کوئی کھڑا نہ ہو، وہ خود بخود اپنے تخت پہ کھڑا ہوا کہ فرزند رسول میرے تخت پہ بیٹھ جائیے، میں نیچے آ جاتا ہوں۔ امام نے کہا تیرے تخت سے ظلم کی بو آتی ہے، میں کبھی بھی ایسے ظلم کے تخت پہ نہیں بیٹھنا چاہتا، میرے لیے مسند بچھوا دو۔ امام نے ایک مرتبہ آرام سے بیٹھے، حضرت واقعہ سنا ہوا ہوگا کہ وہاں پہ جب اس جادوگر نے کام شروع کیا تو اس پہ تعجب نہ کیجئے گا کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام حجت خدا ہیں۔ علامہ مجلسی نے لکھا ہے، بڑے بڑے بزرگ علماء نے اصول کافی میں بہت سے مقامات پہ، ہماری احادیث کی کتابوں میں مستند روایات سے یہ روایت آئی ہے، شک نہ کیجیے گا اس کے اوپر۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں ایسا کیسے ہو سکتا ہے، شک نہ کیجیے، میں بھی اس میں نہیں جاؤں گا کہ کتنی دلیلیں پیش کروں اور کتنی اسناد پیش کروں کہ امام کا یہ واقعہ سچا ہے، اسناد میں نہیں جاؤں گا۔ ایک مرتبہ اس جادوگر نے جادو دکھایا، امام کے سامنے سے کھانا سرک گیا، امام نے فوراً کہا جو بھی ہے باز آ جائے۔ دوسری مرتبہ پھر اس نے وہی حرکت کی، امام نے کہا کیا ان درباروں میں شرفاء کی زبان کو نہیں سمجھا جاتا، جو بھی ہے باز آ جائے۔ تیسری مرتبہ جب امام کے ساتھ اس نے احانت کی کوشش کی نا، تو سامنے دیوار پہ ایک غالیچے پہ قالین کے اوپر شیر کی تصویر بنی ہوئی تھی۔ امام نے فوراً اشارہ کیا کہ ایھا الاسد، اے شیر، تیرے امام کی توہین ہو رہی ہے اور تو کھڑا دیکھ رہا ہے۔ ایک مرتبہ وہ جنگل کا شیر بن کے سامنے آ گیا، جیسے سامنے آیا فوراً اسی جادوگر کی طرف گیا، اسے نگل لیا، ایک خون کا قطرہ بھی نہیں گرایا، امام کے سامنے آ کے کھڑا ہوا اور کہا فرزند رسول اگر آپ حکم دیں میں متوکل کو کھا لوں۔ متوکل نے کہا فرزند رسول اگر آپ نہ ہوتے میں ہلاک ہو جاتا، اسے کہیے واپس چلا جائے۔ امام نے اشارہ کیا، کہا فرزند رسول سے کہیں میرا جادوگر واپس کر جائے۔ امام نے کہا اگر جناب موسیٰ کا عصا فرعون کے ان سانپوں کو، جادوگروں کے سانپوں کو لوٹا گیا ہوتا تو یہ شیر بھی تیرے جادوگر کو لوٹا جاتا۔ ایک مرتبہ دوبارہ بس بھی اسی دربار کے اندر جو مجھے ایک امام کا مناظرہ پیش کرنا جس کے لیے میں نے پوری تمہید باندھی ہے، اگر انشاءاللہ تعالی امام کی خوشنودی کے لیے باوجہ بلند صلوات پڑھیں گے۔ اسی دربار کے اندر ایک مرتبہ ایک آدمی کھڑا ہوا، اس نے کہا سلونی قبل ان تفقدونی، جملہ مولا کا یاد ہے نا، امیر المؤمنین نے کہا تھا جو پوچھنا ہے پوچھ لو، سلونی سلونی قبل ان تفقدونی۔ تو متوکل کے دربار میں ایک آدمی کھڑا ہو گیا اور اس نے کہا جو پوچھنا ہے پوچھ لو اس سے پہلے کہ تم مجھے کھو دو۔ تو وہاں پہ ایک آدمی کھڑا ہوا اور اس نے کہا اچھا پھر ایک مرتبہ سوچ لے، جو پوچھنا ہے پوچھ لو۔ اس نے کہا جو پوچھنا ہے پوچھ لو۔ کہا اچھا یہ بتا حج واجب ہے؟ اس نے کہا یہ کیسا سوال ہے، یہ تو سب کو معلوم ہے۔ تو اس نے کہا کہ بھئی تو نے یہی تو کہا تھا کہ جو پوچھنا ہے پوچھ لو، میں تو ایک عام سا آدمی ہوں، سادہ سے سوال کروں گا، اگر تو نے جواب دینا ہے تو جواب دے،
نہیں تو پھر کہہ دے کہ تو جھوٹا ہے، تجھے کہنے کا حق ہی نہیں ہے۔ اس نے کہا نہیں حج واجب ہے۔ کہا اچھا بتا اگر حج واجب ہے تو انبیاء پہ بھی واجب تھا؟ اب اس نے سوچنا شروع کیا، اس نے کہا اگر حج واجب ہے تو انبیاء پہ بھی واجب ہی رہا ہوگا۔ اس نے کہا واجب رہا ہوگا یا واجب تھا؟ اس نے کہا واجب تھا۔ اس نے کہا اچھا یہ بتا اگر انبیاء پہ حج واجب تھا تو جناب آدم پہ واجب تھا یا حج واجب نہیں تھا؟ سب سے پہلے خانہ کعبہ کی تعمیر جناب آدم ہی نے کی تھی۔ کہا جناب آدم پہ شاید واجب ہو۔ اس نے کہا شاید واجب ہو یا واجب تھا؟ اب بہت سوچنے لگا، پریشان ہو گیا۔ اس نے کہا تو نے ٹیڑھے سوالات شروع کر دیے۔ کہا پھر تو کہہ رہے کہ تو جھوٹ بول رہا ہے، تو سوالوں کا جواب نہیں دے سکتا۔ کہا نہیں میں سچ کہہ رہا ہوں۔ کہا اچھا پھر بتا جناب آدم پہ حج واجب تھا یا نہیں تھا؟ کہا جناب آدم پہ حج واجب تھا۔ کہا اچھا اگر حج واجب تھا انہوں نے حج کیا تھا؟ کہا اگر واجب ہوگا تو کیا ہی ہوگا۔ اب بہت زیادہ پریشان ہونے لگا۔ کہا بتا واجب تھا تو انہوں نے حج کیا یا نہیں؟ کہا ہاں حج کیا تھا۔ کہا اچھا بتا جناب آدم زمین پہ پہلے آدمی تھے، اگر انہوں نے حج کیا تھا تو ان کے سر کو کس نے مونڈا تھا؟ اب بہت پریشان ہوا، کہا مجھے نہیں معلوم۔ کہا اونچی آواز سے کہتا کہ سب کو آواز آ جائے کہ تو جھوٹا ہے، یہ صرف میرے مولا کا امتیاز ہے، انہیں کہنے کا حق حاصل ہے کہ جو پوچھنا ہے پوچھ لو۔ اس نے کہا کہ ہاں میں جھوٹا ہوں۔ ایک مرتبہ متوکل نے اعلان کیا، کہا ہے کوئی اس دربار میں جو اس سوال کا جواب دے سکے؟ ساری نظریں امام علی نقی علیہ السلام کی طرف گئے۔ امام نے فوراً کہا ہاں میں اس سوال کا جواب جانتا ہوں۔ کہا بتائیے اس سوال کا جواب کیا ہے؟ کہا جب جناب آدم نے طواف کیا نا، جناب جبرائیل نازل ہوئے۔ کہا آدم آپ کی ذریت میں ایک حاجرہ آئیں گی، وہ اس مقام پہ صفا و مروہ کے درمیان میں سعی کریں گی، آپ سعی کر لیجئے۔ اس کے بعد وہ جنت سے نازل ہوئے ایک یاقوت لے کے اور جناب آدم کے سر پہ پھیرتے جاتے تھے۔ 10ویں امام نے فرمایا جب وہ اس یاقوت کو جناب آدم کے سر پہ پھیر رہے تھے نا تو بال گرتے جاتے تھے، اور جہاں جہاں اس یاقوت کی روشنی گئی اللہ نے اس سارے احاطے کو حرم قرار دے دیا۔ کہا یہ میرا حرم ہے۔ تو اب ایک مرتبہ متوکل نے کہا فرزند رسول آپ کہیے سلونی۔ امام نے کہا میں سلونی نہیں کہوں گا، لیکن میں اپنے جد علی کے علم کا وارث ہوں، جو سوال کرنا ہے سوال کر لو۔ تب سوالات شروع ہوئے، سوالات کو میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں جو میں نے آپ کے سامنے پیش کرنا چاہے تھے۔ تو حضرات ایک مرتبہ ایک آدمی کھڑا ہوا، اس نے کہا فرزند رسول بتائیے کہ فجر کی نماز اللہ نے واجب کیوں کی ہے؟ امام نے فرمایا کہ جب اللہ نے جناب آدم کو زمین پہ بھیجا تو وہ جنت سے آئے تھے، جنت کی خوبصورتی کو اور سارے کے سارے وہاں پہ پھل ندیاں سب کچھ چھوڑ کے آئے تھے۔ جب زمین پہ آئے تو رات کا وقت تھا، بہت پریشان ہوئے، رونے لگے کہ پروردگار ایک تو جنت چھوٹ گئی اور دوسرا زمین پہ آیا ہوں تاریکی ہے۔ جیسے ایک مرتبہ زمین پہ صبح صادق کی لکیر سی نمودار ہوئی، سمجھ گئے کہ یہاں روشنی آنے والی ہے، یہاں نور آنے والا ہے۔ جناب آدم نے 2 رکعت نماز شکرانہ ادا کی کہ پروردگارہ تیرا شکر ہے اس زمین پہ روشنی آئے گی۔ اللہ نے کہا اے آدم یہ تیری یادگار میں 2 رکعت فجر کی نماز واجب قرار دیتا ہوں۔ کہا پھر ظہر کی نماز کیسے واجب ہوئی؟ اگر حضرت سننا چاہے تو میں آگے بڑھاؤں گا بات کو۔ تو ظہر کی نماز کیسے واجب ہوئی؟ کہ جب جناب ابراہیم علیہ السلام یہ مختلف مشرکین سے مناظرے کر رہے تھے، پہلے کہا میں ستارے کی پرستش کرتا ہوں، یہ میرا خدا ہے، پرستش نہیں کرتا یہ میرا خدا ہے۔ جب ستارہ ڈوب گیا کہا یہ تو ڈوب گیا ہے، یہ خدا نہیں ہو سکتا۔ پھر چاند سے متعلق کہا یہ اس سے بڑا ہے، کہا نہیں یہ بھی ڈوب گیا۔ پھر سورج سے متعلق کہا، سب دیکھتے رہے۔ جیسے ہی سورج اپنے عروج پہ پہنچا، جیسے زوال شروع ہوا تو جناب ابراہیم نے نماز پڑھی اور کہا کہ دیکھو تمہارے خدا سورج کو زوال آ گیا ہے، میرے خدا کو کوئی زوال نہیں آتا۔ تو اللہ نے کہا کہ زوال کے وقت ظہر کی نماز ابراہیم آپ کی یاد میں باقی رہے گی۔ کہا عصر کی اسی طرح سے جناب سارے مختلف انبیاء کی یاد کے اندر اللہ نے 5 نمازیں واجب قرار دی ہیں کہ یہ انبیاء کی یاد ہے جو ختمی مرتبت کو اللہ نے ہدیے میں دی ہے، اسی لیے 5 نمازیں رکھی ہیں تاکہ 5 کی یاد بھی رہے اور پنجتن کی یاد بھی رہے۔ صلوات پڑھیں گے محمد علیہ۔ تو حضرات पंच नारायण पंच सवा लख नारायण
یہ ہیں جناب امیر المؤمنین کے فرزند جناب امام ہادی علیہ السلام. اس زمانے کے اندر بے انتہا مظالم ہو رہے تھے اور امام مستقل اپنے انداز کے اندر دفاع کر رہے تھے اور باتوں کو پہنچا رہے تھے. قرآن کے خلاف سازشیں شروع ہوئیں. ایک بہت بڑی سازش شروع ہوئی اس زمانے کے اندر کہ قرآن مخلوق نہیں ہے، حادث ہے. جس طرح سے خدا قدیم ہے، یعنی خدا ایٹرنل ہے، خدا ہمیشہ سے تھا، ہمیشہ رہے گا، قرآن بھی ایسا ہے. کچھ لوگوں نے کہا نہیں، قرآن مخلوق ہے. بحثیں شروع ہو گئیں. میں اس بحث میں نہیں جانا چاہتا. یہ 10ویں امام کا دور تھا. آپ نے دلیلیں دے کے ثابت کیا کہ نہیں، صرف اور صرف خداوند متعال ہمیشہ سے تھا، ہمیشہ رہے گا. قرآن کے لیے یہ نہیں کہا جا سکتا بلکہ اللہ کا کلام ہے. اللہ نہیں ہے بلکہ اللہ کا کلام ہے. کلام اللہ ہے، اللہ نہیں ہے. دلیلیں دی. میں اس میں بحث میں نہیں جاؤں گا. ایک بڑی علمی فلسفی کلامی بحث ہے، اس میں نہیں جاؤں گا یہاں پہ بھی اس مقام پہ. تو امام علیہ السلام نے ثابت کیا. حضرات، ہمارے ائمہ کا ہمارا افتخار یہ ہے کہ ہر دور میں جو علم میں سب سے آگے تھے وہ ہمارے ائمہ اہل بیت تھے، اور جو سب سے جن کی ہمیں افتخار ہے اپنے ائمہ علیہ السلام پہ کہ جنہوں نے ہمیشہ قرآن کا ہر طرح سے تفسیر کو پیش کیا، ہر طرح سے قرآن کا واضح الفاظ کے اندر ہر چیز کے اوپر تفسیر کو پیش کیا، دلیل کو پیش کیا، تعویل کو پیش کیا، وہ ہمارے امام ہیں. میں صرف اور صرف ایک واقعے کی طرف اشارہ کروں گا اور بات کو آگے بڑھا دوں گا. برائے خوشنودی محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حضرات، اب ایک مرتبہ اس زمانے کے اندر کہا کہ یہ جو آپ لوگوں نے اہل بیت نے بحث شروع کر رکھی ہے کہ اللہ نے انبیاء اور ائمہ کے خون کو جانوروں پہ حرام قرار دے رکھا ہے، کبھی جانور نہیں کھاتے. یہاں تک کہ خود سے بعض روایات میں یہاں تک موجود ہے، اگر آپ کربلا جائیں گے نا تو شیر فضا ایک زیارت ہے، اسد فضا جناب فضا کی باقاعدہ ایک زیارت ہے وہاں پہ کربلا کے اندر بین الحرمین. اگر آپ جائیں گے تو ایک مقام ہے، تو وہاں پہ ایک حارث نامی شیر پالا تھا سید الشہداء نے. کوفے والوں نے شکایت کی تھی امیر المومنین نے. اب میں تفصیلات میں نہیں جاتا. تو امیر المومنین اس کو آزاد کر دیا تھا. تو جناب فضا نے اسے آواز دی تھی، کہا تھا کہ اے اسد، اے شیر، حسین ابن علی کا لاشا بے گور و کفن اس کی حفاظت فرما. تو وہ شیر روتا جاتا تھا اور حسین کا طواف کرتا جاتا تھا. اور دشمنوں تک نے دیکھا، کہا کہ کیسا شیر ہے یہ، حسین ہی کا طواف کیوں کرتا ہے. تو یہ پوری ایک بحث ہے کہ انبیاء کا اور ائمہ کا یعنی سب کچھ جانوروں پہ حرام ہے. تو جیسے جناب یوسف سے جناب یوسف کی جناب یعقوب کے بیٹوں نے کہا تھا نا کہ ایک بھیڑیا کھا گیا ہے، تو جناب یعقوب نے بھیڑیے کو بلایا تھا اور پوری بحث ہے کہ اسی بھیڑیے پہ تھوڑا الزام تھا، تہمت تھی کہ تو نے کھا لیا ہے. تو جب وہ بھیڑیا آیا تو جناب یعقوب نے سوال کیا، کیا تو نے یوسف کو کھایا ہے؟ کہا کہ نبی خدا آپ تو جانتے ہیں انبیاء ہم پہ حرام ہے، ہم کبھی ایسی گستاخی نہیں کرتے ہیں، یہ انسان ہے جو ظلم کرتے ہیں، جانوروں کو معلوم ہے یہ امام ہے. تو کہا کہ جانور جانتے ہیں نبی کو اور امام کو وہ پہچانتے ہیں. تو 10ویں امام سے ایک مرتبہ متوکل نے کہا کہ فرزند رسول یہ آپ لوگوں نے بحث بنا رکھی ہے کہ شیر بھیڑیا آپ پہ حملہ نہیں کرتے. امام نے کہا ہم نے بحث بنا نہیں رکھی، ایسا ہی ہے کہ میں نے ایک باغ وحش بنایا ہے، ایک زو بنایا ہے، اس میں شیر لے کے آئے ہوں افریقہ سے، ذرا آپ کی آزمائش ہو جائے. اس نے کہا پتہ نہیں کون امام ہوگا، آزمائش ہوگی تو وہ دوسروں کی طرف سے کہے گا نہیں میں آزمائش نہیں دینا چاہتا. امام نے کہا جب مرضی بلا لے، شیروں کو بلا لے یا مجھے بلا لے. تو ایک مرتبہ اس نے کہا اچھا بھی دروازہ کھولو. بڑا خاموشی سے چھپ کے دروازہ کھولا گیا. امام کو ایک مرتبہ اندر اتارا گیا. جیسے امام کو اندر وارد کیا گیا سارے شیر دوڑتے ہوئے امام کے قدموں میں آ کے بیٹھ گئے. متوکل نے کہا جس طرح سے ہو سکتا ہے امام کو باہر نکال لو، کہیں شیعہ نہ دیکھ لے، ان کے یقین میں اور زیادہ اضافہ ہو جائے گا. آپ نے غور فرمایا؟ کہا میں جتنی کوشش کرتا ہوں یہ اتنا ہی زیادہ ان کا مقام بڑھتا چلا جاتا ہے، شیعہ اور زیادہ مانتے چلے جاتے ہیں. حضرت آپ نے غور فرمایا ائمہ علیہ السلام کتنے مظلوم تھے کہ لوگ نہ معرفت رکھتے تھے اور نہ ماننے کے لیے تیار تھے. معجزے دیکھتے تھے، مقامات دیکھتے تھے، لیکن ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے. یہ تسلیم نہیں کرتے تھے کہ ان کی عظمت کتنی زیادہ ہے. ایک مرتبہ متوکل نے کسی خاتون کو پیسے دیے، کہا کہ تم دعویٰ کر دو کہ میں زینب بنت علی ہوں اور ہر 100 سال بعد دوبارہ جوان ہو جاتی ہوں. تو وہ خاتون آئی، کہا کہ میں علی بن ابی طالب کی بیٹی زینب ہوں. امام نے کہا اچھا پھر علی و زہرا کی جو ڈائریکٹ بیٹیاں ہیں ان پہ آگ بھی حرام ہے اور جانور بھی ان کو نہیں چھوتے ہیں، تو یا آگ کے اندر ہاتھ رکھ دے یا پھر کسی جانوروں کے سامنے چلی جا. اس نے کہا پہلے آپ ہی کیجئے، مجھے کیوں بھیج رہے ہیں؟ امام نے کہا میں پہلے آزمائش دے چکا ہوں، دوبارہ بھی آزمائش دوں گا. حضرات اس نے دوبارہ امام نے جب کہا نا کہ دیکھو شیروں کے سامنے اس کو ڈال دو، میں بھی جانے کے لیے تیار ہوں، اس نے کہا نہیں میں جھوٹ بول رہی تھی، مجھے متوکل نے پیسے دے کے کہا تھا کہ دعویٰ کر دے. امام نے کہا کہ دیکھو یاد رکھو علی و بطول کی اولاد کا مقام کچھ اور ہے. حضرات یہ ائمہ اہل بیت علیہ السلام تھے، بہت مظلومیت کا دور دیکھا.
حضرات صرف سلونی سے متعلق چند مطالب کو پیش کروں گا اور پھر میں اس کے بعد مصائب پہ آ جاؤں گا۔ یہ ایام جو ہیں آخری ایام ہیں، اور ان کے اندر آپ جتنا ہو سکے اپنے خلوص کو جتنا ہو سکے بلند کیجئے۔ یہ عطا کے ایام ہیں، حسین ابن علی بے انتہا سخی امام ہے، اور خداوند متعال جو کوئی بھی حسین کے صدقے میں مانگتا ہے اس کو رد نہیں کرتا۔ سب سے پہلے ایمان مانگیے، ایمان سے بڑی کوئی دولت نہیں، اور جب دوسری چیز مانگے تو کہیں پروردگارہ ہمیں بارگاہ امام کی زیارت نصیب فرما، ہمارے گنہگاروں۔ حضرات یہ سب سے بڑی نعمتیں ہیں، یہ جو آپ آ رہے ہیں جس تقدس کے ساتھ، جس احترام کے ساتھ، میں دیکھتا ہوں بعض لوگ دور دور بیٹھے ہوتے ہیں، بچوں کے ساتھ آتے ہیں، میری بہنیں آتی ہیں، پروردگارہ ان سب کا آنا قبول فرمائے۔ یہ آپ کی عقیدت، اس کی کوئی قیمت نہیں ہے جو آپ اہل بیت علیہ السلام کے لیے انجام دے رہے ہیں۔ تو حضرات امیر المؤمنین نے متعدد مقامات پہ کہا تھا، اور آپ کے بیٹوں نے ہمیشہ کہا کہ یاد رکھو علم میں ہمارا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ میں صرف ایک مثال دینا چاہتا ہوں اور تیزی سے گزروں گا، مولا کی زندگی سے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ تو مولا نے ایک جملہ بارہا کہا، بار بار کہا، مدینے میں کہا، کوفے میں کہا، گھر میں کہا، مسجد میں کہا، ہر جگہ پہ کہا، جنگ میں کہا، صلح میں کہا، سلونی قبل ام تفقدونی، جو پوچھنا ہے ہم اہل بیت سے پوچھ لو۔ اور حضرت علی نے تو نہج البلاغہ میں یہاں تک کہا ہے کہ میں آسمان کے راستے زمین کے راستوں سے زیادہ بہتر جانتا ہوں۔ تو بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ زمین چھوٹی ہے آسمان بڑا، تو مولا نے یہ کیوں کہا کہ میں آسمان کے راستے زمین کے راستوں سے زیادہ اچھے جانتا ہوں؟ حضرات جو جہاں زیادہ رہتا ہے وہ وہاں کے راستے زیادہ جانتا ہے۔ تو مولا خلقت سے لے کے ولادت تک وہاں رہے تھے، اس لیے وہاں کے سارے راستے جانتے ہیں۔ تو بہت سے لوگوں نے سوالات کیے، لیکن اکثر سوال مولا کے امتحان کے لیے تھے۔ جب مدینے میں کہا تھا نا، تو ایک آدمی نے کہا تھا یا علی بتائیے میرے سر میں بال کتنے ہیں؟ یہ سعد بن ابی وقاص ہے جس کا بیٹا عمر سعد ہے، قاتل سید الشہداء۔ اس نے کہا یا علی بتائیے میرے سر میں بال کتنے ہیں؟ تو مولا نے کہا تھا اگر میں بتا بھی دوں گا تو تصدیق کس سے کروائے گا؟ کون تیرے بالوں کو بیٹھ کے گنے گا کہ جو علی نے فگر دی ہے، جو بتایا ہے کہ اتنے بال ہیں، اتنے کس سے تو گنوا کے بتائے گا؟ لیکن ایک بات یاد رکھ، تیرے سر کے ہر بال میں ایک شیطان بیٹھا ہے، اور وہ جو تیرے گھر میں بچہ پل رہا ہے نا، وہ میرے بیٹے کا قاتل ہے، وہی عمر سعد تھا۔ تو حضرات مولا نے بارہا یہ جملہ کہا، اور ایک مرتبہ مولا نے کوفے میں اس جملے کو دہرایا۔ جب آپ نے کوفے میں دہرایا تو وہاں پہ بہت سے افراد بیٹھے ہوئے تھے، ان سب نے سوالات کیے، مولا نے جوابات دیے، اور آخری مرتبہ مولا نے بستر شہادت پہ کہا ہے جو پوچھنا ہے پوچھ لو، اس سے پہلے کہ تم مجھے کھو دو۔ جو وجہ میں جو شاہد گواہ کے طور پہ لے کے آ رہا ہوں وہ یہ جملہ مولا نے اپنے بستر شہادت پہ کہا۔ میں اکثر سوچتا تھا مولا یہ آپ نے شہادت کے وقت کیوں کہا؟ کہا کہ کیونکہ بہت سے لوگوں نے رسول خدا پہ ہذیان کی تہمت لگا دی تھی کہ ان کو معاذ اللہ ہذیان ہو گیا ہے۔ کہ میں سب کو بتانا یہ چاہتا تھا کہ دیکھو میرے سر میں ضربت لگی ہے، توجہ چاہوں گا۔ مولا نے کہا دیکھو میرے سر میں ضربت لگی ہے، لیکن پھر بھی مجھے ہذیان نے جو پوچھنا ہے پوچھ لو۔ جب میں ایسا ہوں تو میرے بھائی رسول خدا کیسے ہوں گے؟ تو جو پوچھنا ہے پوچھ لو۔ حضرات اس مقام پہ جناب سعد صاحب نے سبحان نے ایک سوال کیا تھا، یا علی من افضل انت ام آدم؟ آپ افضل ہیں، جناب آدم افضل تھے۔ تو میرے مولا نے کہا تھا سعد تزکیۃ المرء لنفسہ قبیح، مرد کا اپنی زبان سے اپنی تعریف کرنا برائی شمار ہوتا ہے، لیکن سعد اللہ نے رسول خدا کو قرآن میں کہا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اے میرے حبیب جو اللہ نے آپ کو نعمتیں دی ہیں ان کا ذکر کیجئے۔ ساسا میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ میں اپنے منہ سے اپنی تعریف کرنا چاہتا ہوں، بلکہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ اللہ کی مجھ پہ نعمت ہے کہ اس نے مجھے کس کس سے افضل بنایا ہے۔ ساسا انا افضل، میں آدم سے افضل ہوں۔ تو جناب ساسا نے کہا وَلِمَا ذَلِكَ يَا امیر المؤمنین، ایسا کیوں کر ہے اے امیر المؤمنین کہ آپ جناب آدم سے افضل ہیں؟ کہا ساسا اللہ نے جناب آدم سے قرآن میں کہا تھا لا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمین، اے آدم آپ اور آپ کی زوجہ اس پودے سے قریب نہ جائیں۔ کہا جانتے ہو ساسا جناب آدم کو کیا کھانے سے منع کیا تھا؟ کہ نہیں مولا، کا گندم کھانے سے منع کیا تھا۔ کہا ساسا اللہ نے جناب آدم کو گندم کھانے سے منع کیا تھا، پھر بھی نہ رک سکے، مجھے منع نہیں کیا تھا لیکن میں نے پھر بھی پوری زندگی جو پہ گزار دی ہے۔ کہا ساسا اسی لیے میں آدم سے افضل ہوں۔ کہا کہ مولا آپ افضل ہیں یا جناب نوح؟ بس یہ میرا شاہد ہے جو گواہ کے طور پہ مولا علی نقی کے لیے لے کے آنا چاہتا تھا۔ کہ آپ افضل ہیں یا نوح؟ کہ انا افضل، میں نوح سے افضل ہوں۔ کہ وَلِمَا ذَلِكَ يَا امیر المؤمنین، ایسا کیوں کر ہے کہ آپ جناب نوح سے افضل ہیں؟ کہ جناب نوح نے 950 سال تبلیغ کی، اور تبلیغ جب کر لی نا تو ایک دن ہاتھوں کو بلند کیا، اور قرآن میں آیت موجود ہے رب لا تذر من الکافرین علی الارض دیارا،
پروردگارہ کافروں میں سے ایک بھی کافر کو زمین پہ زندہ نہ چھوڑ. یہ کوئی ایمان نہیں لے کے آتے اور جو بچے پیدا کرتے جاتے ہیں ان سب کو کافر بناتے جاتے ہیں. پیغمبر اسلام کے بعد میں نے سخت ترین 25 سال گزارے لیکن میں نے ایک بھی مرتبہ بد دعا نہیں کی. مولا امیر المومنین نے کہا میں نے ایک بھی مرتبہ بد دعا نہیں کی. حضرات امام ہادی کو زندان میں رکھا گیا, امام ہادی پہ بے انتہا ظلم ڈھائے گئے. متوکل نے امام کی کئی مرتبہ شراب پینے کے بعد احانت کی. امام نے کہا اس وقت تو نشے میں تجھ سے بات نہیں کرنا چاہتا. ایک مرتبہ امام نے اشعار پڑھنا شروع کیے جن کے اندر آخرت کا تذکرہ تھا. متوکل کہتا ہے کہ یہ آپ نے اشعار پڑھے ہیں میرا نشہ زائل ہو گیا. یہ آپ نے کس قسم کے شعر پڑھے ہیں؟ امام نے کہا اگر تیرا نشہ اتر گیا ہوتا تو تو ہماری احانت کو بند کر دیتا. یاد رکھ ایک دن آنے والا ہے جس دن خدا حساب کتاب مانگے گا اور تم خسارے میں ہوگے اور صرف آل محمد جنت کا فیصلہ کرنے والے ہوں گے. حضرت متوکل نے کہا کہ کسی طریقے سے عزاداری کو رکوا دو اور آثار حسین کو مٹا دو. اور اس نے تمام کے تمام لوگوں کو شیعوں کو منع کر دیا کہ کوئی مجلس نہیں کر سکتا. دیکھا کہ لوگ پھر بھی چھپ چھپ کے سید الشہداء کی زیارت کے لیے کربلا چلے جاتے. مجمع کی توجہ ہے میرے ساتھ؟ تو اس نے کہا کہ کربلا کی زیارت کو بند کر دو. ایک مرتبہ پابندی لگی, کہا کہ کربلا کی زیارت کوئی نہیں کر سکتا. لوگ کربلا جانا بند پھر بھی نہیں ہوئے. اس نے کہا لوگوں سے کہو کہ جزیہ دینا پڑے گا, ٹیکس دینا پڑے گا جو زیارت کرے گا. لوگوں نے پیسے ادا کرنا شروع کر دیے. یہاں تک کہ تاریخ بغداد اہل سنت کی مورخ نے لکھا ہے, وہ کہتا ہے کہ جب پابندی لگی نا تو پورے بغداد پہ پہرے بٹھا دیے گئے اور کہا جو بھی حسین کی زیارت کے لیے جائے اس کا ہاتھ کاٹ دینا. کہا کہ ایک مرتبہ ایک بوڑھی خاتون پورے بغداد پہ پہنچی. جب پہنچی نا تو متوکل کے سپاہیوں نے کہا کہ اے بوڑھی خاتون کیا آپ نہیں جانتی جو حسین کی زیارت کے لیے جاتا ہے ہم اس کا ہاتھ کاٹ دیتے ہیں؟ کہا میں جانتی ہوں. کہا پھر آپ ہاتھ کٹوانے کے لیے تیار ہیں؟ کہا میں ہاتھ کٹوانے کے لیے تیار ہوں. کہا اچھا ہاتھ نکالو ہم ہاتھ کو کاٹیں گے. تو اس خاتون نے اپنے بائیں ہاتھ کو اپنے الٹے ہاتھ کو سامنے رکھا, کہا میرا ہاتھ کاٹ دو. کہا نہیں ہم الٹا ہاتھ نہیں کاٹتے, ہم سیدھا ہاتھ کاٹتے ہیں. کہا سیدھا ہاتھ تو تم نے پچھلے سال کاٹ دیا تھا. یہ عظمت تھی زیارت سید الشہداء کی. کہا تم نے پچھلے سال میرا سیدھا ہاتھ کاٹ دیا تھا. کہا ایک ہاتھ کٹوا چکی ہو پھر آ گئی ہو. کہا اگر میرے 10 ہاتھ ہوتے تو مولا کی زیارت کے لیے 10 ہاتھ کٹوا دیتے. یہ آپ نے غور فرمایا لوگوں کا جذبہ کیا تھا. متوکل سازشیں کرتا رہا. ایک مرتبہ اس نے آواز دی, اس نے کہا کوشش کرو کہ یہ لوگ زیارت بند نہیں کر رہے. یہاں تک کہ بعضوں کا 2 افراد جاتے تھے ایک کو قتل کر دیتے تھے. تاریخ بغدادی کی حاشیے پہ موجود ہے کہ ایک بوڑھی خاتون نے اپنے بیٹے سے کہا بیٹا میری بینائی چلی گئی ہے, اگر ہو سکے تو مجھے بڑھاپے میں ایک مرتبہ مولا حسین کی زیارت کروا دے. تو بیٹے نے کہا اچھا اماں. وہ اپنی ماں کو کاندھے پہ سوار کر کے پیدل چلنے لگا. جیسے پورے بغداد پہ پہنچا گا کہ کیا کرنے آئے ہو, انہوں نے اس کا تمسخر کیا, مذاق اڑایا. کہا کہ میں اپنی ماں کو زیارت کرانے کے لیے آیا ہوں. تو ایک مرتبہ انہوں نے اس آدمی کا گلا کاٹا اور اس کو پورے بغداد سے باقاعدہ دجلہ کے اندر دھکیل دیا. وہ گر گیا. اس کی ماں نابینا تھی. اس نے کہا کہ کیا بات ہے, میں تو چل نہیں پاتی ہوں, میرا بیٹا کہاں ہے؟ کہا کہ اپنے بیٹے کو جا کے امام حسین سے مانگ لے, ہم نے مار دیا ہے. اب وہ رونے لگی. اس کے ایک مرتبہ جب دل ٹوٹا نا, جب ماں کا دل ٹوٹ جاتا ہے, ماں کے صبر کے لیے کسی زینب کا کلیجہ چاہیے, کسی جناب زینب کا کلیجہ چاہیے. وہ برداشت نہیں کر سکی تو اس نے فوراً شکوہ شروع کر دیا. کہا میں امام حسین کی زیارت کے لیے آئی تھی اور میرا بیٹا چھین لیا گیا ہے. کہا ہے مولا عباس میرا بیٹا واپس کیوں نہیں کرتے؟ تاریخ بغداد والا کہتا ہے کچھ ہی دیر میں دیکھا. کہا کہ اماں شکوہ نہ کرتی, مجھے مولا عباس واپس لے آئے ہیں. جب واپس آیا کہا کہ بیٹا تم چلے گئے تھے. کہا ہاں مجھے مار دیا تھا کہ مجھے دوبارہ. پروردگارہ یہ ہے زیارت سید الشہداء کہ جس کے اندر کتنے مظالم ہوئے. آج آپ کے لیے کتنی آسان زیارت ہے, آپ کتنی آسانی سے بیٹھ کے مجلس کر رہے ہیں. یہ مجلسوں پہ پابندی تھی. امام علی نقی کے دور میں مجلس نہیں کر سکتے تھے لوگ, مجلس کے لیے جمع ہوتے تھے, انہیں مار مار کے اٹھا دیا جاتا تھا. کہا مجلس نہیں کر سکتے, اس مجلس سے لوگ حکومتوں کے خلاف ہو جاتے ہیں, متوکل کا تختہ نہ الٹ جائے. تو حضرات بڑے بڑے مظالم ہوئے. آپ کو شکر ادا کرنا چاہیے کہ ان شیعوں نے عزاداری کی, آج آپ عزاداری کر رہے ہیں. انہوں نے زحمتیں کی. جہاں پہ علی بن ابی طالب کا نام لینے کی دیر ہوتی تھی سر کو تن سے جدا کر دیا جاتا تھا, پھر بھی لوگوں نے مولا کا نام لینا بند نہیں کیا تھا. جہاں پہ امام حسین کے اوپر آنسو بہانا جرم شمار کیا جاتا تھا. 10ویں امام کا بڑا سخت ترین دور گزرا, لیکن شیعہ ایسے تھے جو کہتے تھے نہیں ہم چاہے چھپ کے عزاداری کریں. تو حضرات وہ بڑا اختلاف کا دور تھا. میں صرف 2 واقعات پیش کرنا چاہتا ہوں
کیونکہ میں بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ اس زمانے کا دور کیسا تھا، مجھ سے بہت سے نوجوانوں نے کہا ہم جاننا چاہتے ہیں دور کیسا دور تھا. تو حضرات 10ویں امام کا دور صرف 2 واقعات مختصر سے اس کے بعد مسائل پہ آ دوں گا. تو ایک ایسا دور کہ جہاں پہ عزاداری پہ پابندی ہے، امام حسین کی زیارت پہ پابندی. متوکل نے دیکھا کہ وہ جو کچھ کر رہا عزاداری نہیں رک رہی، جو کچھ کر رہا ہے امام حسین کے لوگ زیارت کو نہیں چھوڑتے. تو اس نے کہا کہ دیکھو کسی طریقے سے امام حسین کی قبر پہ، میں امام حسین کہہ رہا ہوں، وہ تو نام لیا کرتا تھا، کہ حسین کی قبر پہ ہل چلا دو اور یہاں پہ پودے اگا دو، لوگوں کو معلوم ہی نہ ہو کہ قبریں کہاں تھیں، یہ ساری قبریں ختم ہو جائیں. تو ایک مرتبہ اس کو لوگوں نے بتایا، کہا کہ ہم نے ہل چلانے کی کوشش کی ہے لیکن جو ہم بیل لے کے گئے تھے وہ حسین کی قبر پہ نہیں چڑھ رہے، وہاں پہ رک گئے ہیں. اس نے کہا ایسا کیسے ہو سکتا ہے، یہ جانور ہے، جانور کو کیا معلوم یہاں پہ کون ہے. کہا کہ آپ خود آ کے دیکھ لیں. اس نے اپنے ہاتھ میں ایک عصا لیا اور بیل کو مارنا شروع کیا. بیل مر گیا لیکن قبر حسین پہ نہیں گیا. اس نے کہا کہ یہ کیا عجیب و غریب چیز ہے، یہ ہر چیز حسین ہی سے کیوں، قدرت کو ضد ہے کہ سچائی مٹنے نہ پائے. تو اس نے کیا کیا، اس نے کہا کہ دیکھو فرات سے ایک نہر کو کھود کے لے کے آؤ اور قبر حسین سے گزار دو. جب پانی کے نیچے آ جائیں گے نا شہداء کی قبر، حسین کی قبر، تو خود بخود نشان مٹ جائیں گے. ایک مرتبہ فرات کے لیے نیا راستہ کھودنا شروع کیا، قبر حسین تک پہنچایا. کہا کہ اب پانی کو چھوڑ دو. جیسے پانی کو چھوڑا گیا بہت تیزی سے فرات کا پانی بہتا ہوا آیا. جیسے قبر سید الشہداء پہ پہنچا 2 حصوں میں تقسیم ہو کے گزر گیا. بیچ میں قبر سید الشہداء تھی، دور طرف سے دریا بہ رہا تھا. متوکل نے کہا یہ تم نے کیا کیا، یہ قبر حسین کو بیچ میں کیوں لے آئے؟ کہا یہ ہم نے نہیں کیا ہے، یہ دریا خود بخود حسین کی قبر پہ آنے کے بعد 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا. کہا دوبارہ اس نہر کو بند کر دو، اگر شیعہ دیکھ لیں گے ان کا ایمان بڑھ جائے گا. حضرات آپ لوگوں نے اتنا ظلم نہیں دیکھا جتنا گزشتہ شیعہ دیکھ گئے ہیں. ابھی اتنی بے صبری نہ کیجیے، اپنے ایمان کو باقی رکھیے، مضبوطی سے تھامے رکھیے اپنے نسلوں کے اندر. آپ کا ماننا کافی نہیں ہے، نسلوں میں حسین کی محبت کو منتقل کرنا ضروری ہے. بڑی بڑی زحمتوں سے میں دوسری بات کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں، اگر حضرات سننا چاہیں تو دوسری بات کو پیش کر دیں. تاریخ بہت تلخ ہے، اگر دیکھا جائے تو شیعوں پہ ہمیشہ ظلم ہوتے رہے. یہی 10ویں امام علیہ السلام کا یا اس کے بعد کا دور ہے جہاں عزاداری پہ پابندی تھی. مورخ نے لکھا ہے ایک ماں تھی جس کے جو بیوہ ہو چکی تھی، اس کے یتیم بچے تھے گھر میں، 4 بچے تھے، 4 یا 5 بچے تھے. اس نے اپنے بچوں سے کہا بچوں آؤ میرے ساتھ باہر چلو، ہم بغداد سے باہر جائیں گے. کہا اماں آپ نے تو کہا کہ بڑا پورا شوب دور ہے، رات کو گھر سے باہر نہ نکلا کریں، آپ خود ہی کہہ رہی ہیں کہ ساتھ چلو. کہا ہاں بچوں. کہا اماں کیا بات ہے؟ کہا بہت ضروری کام ہے، میرے ساتھ چلو. توجہ لو کہ میرے ساتھ. کہا میرے ساتھ چلو، میں تمہیں بہت ضروری کام کے لیے لے جا رہی ہوں. سارے بچے ماں کے ساتھ چلے. جب بغداد سے باہر نکل گئے نا تو ماں نے کہا بچوں بیٹھ جاؤ. کہا اماں کیا بات ہے؟ کہ یہیں زمین پہ بیٹھ جاؤ. وہ بچے خاک پہ بیٹھ گئے. اس خاتون نے پڑھنا شروع کیا. کہا بیٹو کہ میرے بچوں، ہم امام حسین کے ماننے والے ہیں، ہمارے مولا کے بچوں کو ذبح کر دیا گیا تھا، علی اکبر کو مار دیا تھا، علی اصغر کے تیر لگا تھا، جناب عباس کے بازو قلم ہو گئے تھے. اس ماں نے ایک مرتبہ مسائل پڑھنا شروع کیا، سب بچے رونے لگے. کہا اماں یہ کب ہوا تھا؟ کہ یہ 61 ہجری میں ہمارے مولا کو کربلا میں گھیر کے مار دیا تھا. بچے بہت روئے. جب بچے رو لیے نا تو ماں نے کہا بچوں اب تم میں سے کس کو یہ مجلس یاد ہو گئی؟ ایک بچے نے کہا اماں مجھے. کہا بیٹا میں رونا چاہتی ہوں، میں بیٹھ جاتی ہوں، تو تھوڑی سی دیر کے لیے تو یہ مجلس مجھے سنا دے. ایسے مجلسیں ہوتی رہی ہیں، ایسے ایسے دور گزرے ہیں جہاں پہ ایک فرد پڑھنے والا اور ایک سننے والا ہوتا تھا. یہ مجالس جو آپ کو ملی ہے نا، یہاں پہ آج ہزاروں کی ماشاءاللہ تعداد میں، خدا نظر سے بد سے بچائے، آج ہزاروں کی تعداد میں، مجھے نہیں معلوم یہاں پہ کتنے ہزار، شاید 1 لاکھ سے زیادہ افراد یہاں پہ جمع ہو رہے ہیں ماشاءاللہ ایک مجلس کے اندر. حضرات یہ جتنے افراد جمع ہو رہے ہیں یہ ایک بی بی جناب زینب کی دعاؤں کا صدقہ ہے. اس بی بی کی دعاؤں کا صدقہ ہے کہ آج پوری دنیا کے اندر عزاداری ہے. میں آپ کو ذمہ داری سے بتا رہا ہوں، آج دنیا میں شاید کوئی ملک ہو جہاں عزاداری نہ ہو. آج جاپان میں عزاداری ہے، آسٹریلیا میں عزاداری ہے، چین میں عزاداری ہے، آج ملیشیا انڈونیشیا میں عزاداری ہے، کمبوڈیا میں، فارس کا کوئی ملک نہیں، افریقہ کا کوئی ملک ایسا نہیں ہے جہاں عزاداری نہ ہو رہی ہو، یورپ کا کوئی ایسا ملک نہیں ہے جہاں عزاداری نہ ہو رہی ہو. 30 سے زیادہ ملکوں میں حسین کے صدقے میں خود سے حسین کی مجالس پڑھ کے آیا ہوں.
آج امریکہ کی کوئی اسٹیٹ نہیں جہاں عزاداری نہ ہو، کینیڈا ہو، ساؤتھ امریکہ ہو، پوری دنیا کا ہر خطہ۔ اب سے 100 سال پہلے سوچنا مشکل تھا کہاں کہاں عزاداری ہوگی، اور آج سوچنا مشکل ہے کہ کہاں عزاداری نہیں ہو رہی ہے۔ آج پوری دنیا میں کس بی بی کا صدقہ ہے؟ ایک بی بی عزادار تھی، ایک۔ حضرات یہ ایک امام تھے جو کربلا کے بعد رہ گئے تھے، ایک امام جو آج لاکھوں کروڑوں سے زیادہ ماشاءاللہ افراد موجود ہیں۔ میں کہوں گا اگر یزید کو تھوڑی سی فرصت ملے تو ذرا آ کے دیکھ، جس حسین کو تو مٹانا چاہتا تھا آج وہ سب کے دلوں میں جی رہا ہے۔ آج وہ حسین ہر شیعہ کے دل میں جی رہا ہے، ہر سنی کے دل میں جی رہا ہے۔ آج کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو یہ نہ کہتا ہو کہ نہیں میرے دل میں حسین نہیں، ہر آدمی حسین کا ماننے والا ہے۔ آج یہ عزاداری، یہ ماتم، اگر حسین کے ماتم میں کچھ نہیں رکھا، آج کے موجودہ حالات کے اندر شاعر نے کہا ہے اگر حسین کے ماتم میں کچھ نہیں رکھا تو پھر یزید کے بچوں میں کھلبلی کیوں ہے؟ تو یہ آج یزید کے بچے کیوں اتنا شور مچا رہے ہیں کہ ماتم رکوا دو؟ یہ سینے پہ آپ کے ہاتھ نہیں پڑتے ہیں، یہ یزیدیوں کے چہرے پہ تماشے لگتے ہیں۔ حضرات یہ عزاداری رکنے والی نہیں ہے۔ جب بغداد میں نہیں رک سکی متوکل کے دور میں، جس نے پوری سازشیں کر لی، تو آج پاکستان میں عزاداری کیسے رک سکتی ہے؟ برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.